عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ناول کرونا اور ہر وبا سے محفوظ فرمائے۔ ان دعائیہ کلمات کے ساتھ ہم آج کے اردو لیکچر کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ہمارا آج کا لیکچر حصہ غزل سے مرزا اسد اللہ خان غالب کی پہلی غزل ہے۔ غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ غالب ہر دور کے اہم شاعر ہیں۔ ان کے ہاں موضوعات کا ایک لامتناہی سلسلہ نظر آتا ہے۔ ان کی اردو غزل مضامین کی رنگا رنگی، وسعت نظر، تخیل کی بلندی، نادر تشبیہات و استعارات، نئے نئے الفاظ و تراکیب، طنز و ظرافت، آفاقیت اور جدت ادا کی بدولت بہت اعلیٰ پائے کی ہے۔ ان خصوصیات کی بدولت انہیں اردو شاعروں کی صف اولین میں ممتاز جگہ ملی ہے۔ ہماری پہلی غزل کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ مطلع ہے: بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ غالب نے صنعت تضاد سے اس شعر کو خوبصورتی سے نوازا ہے۔ مصرع اولیٰ میں دشوار اور آسان یہ صنعت تضاد ہے۔ دشوار کا مطلب ہوتا ہے مشکل، اور بس کے لفظ ہے ہمارے پاس۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اس لیے کہ چونکہ دشوار، مشکل۔ تو اس کا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ دنیا کے ہر کام کا آسان ہونا مشکل ہے، جس طرح آدمی کا انسان ہونا مشکل ہے۔ پہلا جو مصرع ہے، اس میں غالب نے ایک اصول متعین کیا ہے، اور اصول یہ ہے کہ ہر کام کا آسان ہونا بہت دشوار ہے۔ پھر اس اصول کی تصدیق کے لیے مصرع ثانی میں غالب کہتے ہیں کہ جس طرح آدمی کو انسان ہونا دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بنایا ہے، تو آدمی ہونا نہ تو ہمارے اختیار کی بات ہے اور نہ اس میں ہمارا ذاتی کوئی کمال ہے۔ اب آدمیت سے جو انسانیت تک کا سفر ہے، یہ آدمیت کی معراج ہے، اور اس سفر کو بخیر و خوبی طے کرنا یہی ہمارا کمال ہے۔ آدمیت سے انسانیت کا سفر جو ہے، یہ کوئی آسان سفر نہیں ہے۔ انسان کی اپنی خواہشات اور طاغوتی قوتیں انسان کے ارادے کو متزلزل کرنے کے لیے ہمہ وقت موجود رہتی ہیں۔ ایسے میں جو انسان اپنے آہنی عزم سے اس رستے کو بخوبی طے کرتا ہے، وہ آدمی سے انسان کہلانے کا مستحق اور حقدار ہو جاتا ہے۔ اور ایسا کرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس مشکل رستے کو آغاز میں ہی اس کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ترک کر دیتے ہیں، اور اپنے وہ منزل تک، انسانیت تک نہیں پہنچ پاتے۔ جیسے کہا گیا ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا۔ پہلے شعر کے لیے
مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ یعنی اگر آدمی انسانیت کا رستہ اپناتا ہے تو اس رستے کی جو منزل ہے وہ ایسی ہے کہ انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ و افضل ہو جاتا ہے، اور اگر آدمی انسانیت کے رستے کو ترک کر کے حیوانیت کا رستہ اختیار کرتا ہے تو یقیناً وہ اسے آدمیت سے بھی بہت دور لے کے چلا جاتا ہے۔ تو انسان بننے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اور ایسی محنت ہر انسان نہیں کر سکتا۔ بالخصوص آج کے دور کو، مشینی دور کو دیکھا جائے تو انسان جو ہے وہ اخلاقی اقدار سے ویسے بھی بہت دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خود غرضی، لالچ، حسد اور دیگر جو معاشرتی برائیاں ہیں اس نے جو ہے وہ اپنی خوشی کے ساتھ ان کو قبول کیا ہے۔ اخلاص، احساس جو ہے، محبت اور مروت جو نام کی چیزیں ہیں، اس سے انسان جو ہے وہ بہت دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہی چیزیں تو انسانیت کا خاصہ تھی جسے انسان نے ترک کر دیا ہے۔ احساس نہ اخلاص، محبت نہ مروت، اس دور کے انسان ہیں کہ پتلے ہیں ربڑ کے۔ احساس نہ اخلاص، محبت نہ مروت، اس دور کے انسان ہیں کہ پتلے ہیں ربڑ کے۔ تو چاہیے یہ ہے، سبق یہ ہے کہ آدمی کو انسانیت تک کا جو سفر ہے، چاہے اس میں لاکھوں دشواریاں کیوں نہ آئیں، اسے طے کرنا چاہیے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، سچ کے شیش محل کی راہیں لاکھ سہی دشوار مگر، پتھریلی راہوں کے راہی رکھتے ہیں پتھریلے پاؤں۔ ہمیں یہاں پہ آہنی عزم کی ضرورت ہے اور مضبوط قوت ارادی کی ضرورت ہے، تبھی ہم جو ہے آدمیت سے انسانیت تک کا جو سفر ہے وہ بخوبی طے کر پائیں گے۔ اور اس سفر کو طے کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا شعر ہے، وائے دیوانگی شوق کہ ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیراں ہونا۔ وائے جو ہے یہ کلمہ تاسف ہے۔ افسوس کے وقت جو ہے یہ بولا جاتا ہے۔ وائے کا مطلب ہوگا افسوس، دیوانگی شوق، شوق جو ہے یہاں پہ عشق کے معنوں میں ہے، اس کا مطلب ہوگا عشق کی دیوانگی۔ اپنے عشق کی اس دیوانگی پر افسوس ہے۔ آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیراں ہونا، ادھر سے مراد جو ہے محبوب کی گلی ہے، محبوب تک جانا۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ مجھے اپنے عشق کی اس دیوانگی پر افسوس ہے کہ میں خود ہی محبوب کی گلی تک جاتا ہوں اور پھر اپنے اس عمل پر خود ہی حیران ہوتا ہوں۔ انسان جس ذات سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ ذات اس کی نگاہوں میں رہے۔ یہ عشق مجازی ہو یا عشق حقیقی ہو، دونوں کے لیے ہے۔ یہ وہی شوق ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ لے کے جایا کرتا تھا۔ یہ وہی شوق ہے جو سخت موسموں کی شدت میں بھی ایک بندہ مومن کو مسجد تک لے کے جاتا ہے۔ بہرحال ہم عشق مجازی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ مجھے اپنے عشق کی اس دیوانگی پر افسوس ہے کہ میں جو ہے کہیں کا بھی جو ہے ارادہ کرتا ہوں، کہیں بھی جانا ہو مجھے تو میں بے خودی کے عالم میں محبوب کی گلی تک آ جاتا ہوں، اور جب وہ بے خودی کی کیفیت ٹوٹتی ہے تب مجھے جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے کہیں اور جانا تھا اور میں محبوب کی گلی میں آ چکا ہوں۔ تو اپنے عشق کی اس دیوانگی پر جو ہے وہ شاعر افسوس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
میر تقی میر نے کہا تھا، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اس طرح کی سی ہے۔ گویا ایک عاشق صادق جو ہے اس کی زندگی کا محور و منزل اس کے محبوب کی گلی ہے۔ وہ اگر نہ بھی چاہے، وہ ارادتاً ایسا نہ بھی کرنا چاہے، تو وہ پھر بھی اپنے محبوب کی گلی تک پہنچتا ہے، جاتا ہے۔ سعد اللہ شاہ نے کہا تھا، وحشت کہیں اسے یا میرے پاؤں کی طلب، اس کی طرف ہی لے گیا ہر راستہ مجھے۔ اس کی طرف ہی لے گیا ہر راستہ مجھے، وحشت کہیں اسے یا میرے پاؤں کی طلب، اس کی طرف ہی لے گیا ہر راستہ مجھے۔ یعنی شاعر کسی راستے پہ بھی چلتا ہے، کسی طرف بھی جاتا ہے، تو وہ پہنچتا محبوب کی گلی میں ہے۔ یہاں پہ جو لفظ ہے وائے، افسوس، یہ افسوس کس لیے ہے؟ یہ افسوس اس لیے ہے کہ شاعر وہاں پہ جانا نہیں چاہتے، شاعر محبوب کی گلی میں نہیں جانا چاہتے۔ شاید اس گلی سے جو متصل یادیں ہیں وہ شاعر کے لیے کچھ خوشگوار یادیں نہیں ہیں۔ یقیناً اس میں ذلتیں بھی ہوں گی، ان میں رسوائیاں بھی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود بھی شاعر جو ہیں وہ محبوب سے اپنا جو رشتہ ہے، جو اپنا تعلق ہے، محبوب کی گلی سے جو اپنا تعلق ہے، اس کو ترک نہیں کرنا چاہتے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ضرور جو ہے وہ اپنے محبوب کی گلی تک پہنچتے ہیں۔ کہیں بھی جانا چاہتے ہیں، کسی سمت جانے کا، کسی سفر پہ نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں، ذہن میں کچھ اور ہوتا ہے، لیکن بے خودی کے عالم میں وہ اپنے محبوب کی گلی تک پہنچتے ہیں۔ غالب ہی اپنی اس کیفیت کے بارے میں، اپنی اس کیفیت کی وضاحت غالب نے اپنے ہی ایک اور شعر میں کی ہے، دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے۔ دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے۔ آپ حوالے کے طور پر اس شعر کو بھی لکھ سکتے ہیں اپنے پاس۔ ہمارے پاس ہماری اسی غزل کا تیسرا شعر ہے، عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔ عشرت کا مطلب ہوتا ہے عیش، لطف۔ قتل گاہ، جہاں پر قتل کیے جاتے ہیں، مقتل اسے کہیے۔ آپ اسے جو ہے باطنی مفہوم میں اسے محبوب کی گلی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اہل تمنا، اہل تمنا کا مطلب ہوتا ہے خواہشات رکھنے والے، اس سے مراد عشاق ہیں۔ شمشیر، عید نظارہ ہے شمشیر کا، شمشیر کا مطلب ہوتا ہے تلوار۔ عریاں ہونا، اس کا تلوار کے حوالے سے اس کا معنی ہوگا نیام سے باہر آنا۔ تلوار کا نیام سے باہر آنا۔ شاعر کہتے ہیں کہ مقتل کی چہل پہل کا عالم مت پوچھ، جس دن محبوب کی تلوار نیام سے باہر نکلتی ہے، عشاق کے لیے عید کا نظارہ بن جاتی ہے۔ یعنی
جس دن جو محبوب ہے وہ عشاق کے ساتھ زیادہ بے دردی سے پیش آتا ہے، اور جس دن محبوب کا جو مزاج ہے وہ کچھ قتل و غارت کا ہوتا ہے، عشاق کے لیے وہ دن عید کا دن ہوتا ہے، کیونکہ سچا اور جو اچھا عاشق ہے، عاشق صادق ہے، چاہے عشق حقیقی ہے یا مجازی ہے، اس میں عاشق صادق کے عشق کی معراج یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کو راضی کر لے، محبوب جس انداز میں راضی ہوتا ہے اس انداز میں محبوب کو راضی کر لے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ جو عاشق ہے اس کی خواہشات کی تکمیل اگر ہو جاتی ہے محبوب سے تبھی عاشق جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اس میں ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ بات یہی ہے کہ جو عاشق صادق ہے وہ اگر اپنے محبوب کو راضی کر لیتا ہے تو اس کے عشق کی معراج یہی ہے، اس سے زیادہ اور نہیں۔ اور اگر محبوب راضی ہوتا ہے ترک تعلقات سے تو جو عاشق صادق ہے وہ خوشی سے اس ترک تعلق کی سولی چڑھ جاتا ہے۔ اگر جو محبوب ہے وہ راضی ہوتا ہے اپنے محب کے، اپنے عاشق کے قتل سے، تو وہ اس میں بھی بہت خوشی کے ساتھ جو ہے اس کو بھی قبول کرتا ہے، کیونکہ جو سچا عاشق ہے اسے خوشی کے ساتھ اور غم کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، اسے خوشی اور غم کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر سروکار ہے تو وہ محبوب کی رضا کے ساتھ ہے، اس کی خوشی کے ساتھ ہے، اور اگر وہ محبوب کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کے لیے اس سے بڑی اور کامیابی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ غالبی نے کہا تھا محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ تیسرے شعر کے لیے ہمارا یہ حوالہ ہوگا۔ محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ محبوب کی گلی کے حوالے سے یہ طے ہے کہ وہاں پہ جو عشاق ہیں ان کا جو حال احوال ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ جتنے بھی عشاق ہیں عموماً وہ وہاں پہ اپنے دل کی خواہشات لے کے جاتے ہیں، اور ان خواہشات کا جو انجام ہوتا ہے وہ ان کی خواہشات کا قتل ہے، ان کی خواہشات کا قتل عام، ان خواہشات کا انجام ہوتا ہے۔ میر تقی میر نے جیسے کہا تھا کہ تیری گلی سے اے کشندہ عالم، دنیا کو کش کرنے والے، قتل کرنے والے، تیری گلی سے اے کشندہ عالم جاتی ہوئی ہزاروں چارپائیاں دیکھیں۔ تو لوگ جو ہیں وہ عشاق جو ہیں وہ اپنے قدموں پہ چل کے آتے ہیں، اور اس گلی سے عموماً جو ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ زندہ حالت میں واپس نہیں جاتے، کیونکہ ان کی خواہشات کی تکمیل نہیں ہو پاتی، لہٰذا وہ اس صدمے کو، اس افسوس کو برداشت نہیں کر پاتے، اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو محبوب ہے وہ بھی ان سے بیزار ہو کر، تنگ ہو کر ان کو اس زندگی سے دور کر دیتا ہے۔ بہرحال شاعر کہتے ہیں کہ جس دن محبوب کی گلی میں محبوب کی جو تلوار ہے وہ نیام سے باہر نکلتی ہے، اس دن عشاق کے لیے وہ جو تلوار ہے وہ عید کا چاند بن جاتی ہے، وہ جو سما ہوتا ہے وہ عید کا سما ہوتا ہے، خوشی کا سما ہوتا ہے، اور عشاق اس دن بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ تو کوئی منصور بتائے تو بتائے، سولی پہ تڑپنے میں مزہ ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح شمع میں طاقت کہاں جو ایک پروانے میں ہے، شمع میں طاقت کہاں جو ایک پروانے میں ہے، لطف جینے میں نہیں جل جل کے مر جانے میں ہے۔ اور محبوب کی جو گلی ہے اس میں سے جو خواہشات کے جو زخم ہیں وہ ملتے ہیں، یا تمنائیں پوری نہیں ہوتی ہیں، یا عشاق جو ہیں وہ
زندہ سلامت واپس نہیں لوٹ آتے، تو اس میں بھی جو عشاق ہیں ان کے لیے خوشی کا پہلو ہوتا ہے۔ ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ کچھ یادگار شہر ستمگر ہی لے چلیں، آئے ہیں اس گلی میں تو پتھر ہی لے چلیں۔ گویا محبوب کی گلی سے جو بھی ملتا ہے وہ عاشق صادق کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، اور اس پہ وہ بہت خوش اور مطمئن ہوتا ہے کہ محبوب کی یہی رضا تھی تو اس میں وہ راضی ہے۔ آتے ہیں ہم چوتھے شعر کی طرف۔ لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ بصد رنگ گلستاں ہونا۔ خاک میں لے جانا، داغ تمنائے نشاط۔ داغ جو ہے اس کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے دھبا، نشان، لیکن جو ہے یہ یہاں پہ زخم کے معنوں میں استعمال ہوگا۔ تمنائے نشاط، تمنا خواہش، آرزو، نشاط خوشی، تو خوشیوں کی آرزو سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم خوشیوں کی آرزوؤں کے زخم لیے قبر میں جا پہنچے، تو ہو اور آپ بصد، صد جو ہے وہ 100 کو کہتے ہیں، بصد 100 طرح سے، رنگ گلستاں ہونا، گلستان کے رنگ میں تبدیل ہونا، گلستان کے رنگ میں بدل جانا۔ اس کا جو مفہوم ہے اگر وہ میں بیان کرنا چاہوں تو شاعر کہتے ہیں کہ خوشی کی تمنا میں ہم تو اس دنیا سے چلے گئے، اب تیرا دامن خوشیوں کے پھولوں سے بھرا رہے۔ اس میں بالخصوص جو یہ لکھا گیا ہے بصد رنگ گلستاں ہونا، اس کی میں کچھ وضاحت کرنا چاہوں گا۔ اردو جو زبان ہے اس میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، باغ باغ ہونا، بہت خوش ہونا۔ غالب کی جدت پسندی نے اس محاورے کو جو ہے تبدیل کر کے بصد رنگ گلستاں ہونا بنا دیا ہے، یعنی گلستان کے باغ کے پھولوں کے رنگوں میں بڑھ جانا، خوشنما ہو جانا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ہم خواہشات کے زخم لیے اس دنیا سے چلے گئے، اب ہماری دعا یہ ہے کہ تمہارا دامن ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے۔ جب کسی ذات سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس سے صادر ہونے والے تمام افعال اس کو نعمت نظر آتے ہیں۔ دل ہر حال میں خوش رہتا ہے، کوئی پھول پھینکے تب بھی، کوئی پتھر پھینکے تب بھی، کیونکہ جو غرض ہے وہ نہ تو پھولوں سے ہے اور نہ ہی پتھروں سے ہے، غرض تو محبوب کے ساتھ ہے، اور محبوب جس حالت میں رکھے، جس کیفیت میں رکھے، ایک عاشق کے لیے وہی کیفیت، وہی حالت جو ہے وہ سب سے اعلیٰ و افضل حالت ہے، بہتر حالت ہے۔ تو خود تو ان کی جو زندگی ہے وہ خواہشات جو ہے ان کی پوری نہ ہو سکی، خوشیاں وہ حاصل نہ کر سکے، انہوں نے جو چاہا وہ انہیں حاصل نہ ہوا، لیکن وہ اپنی جان کی قیمت میں، اپنی خواہشات، نامکمل خواہشات اور اپنی حسرتوں کی قیمت میں وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ جو خوشیاں ان کو میسر نہیں آئی ہیں وہ خدا کرے کہ ان کے محبوب کو ضرور ملے۔ کم از کم ایسا ضرور ہو کہ وہ اگر خوشیاں حاصل نہیں کر پائیں تو ان کا محبوب جو ہے وہ ضرور یہ خوشیاں حاصل کر پائے۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ لکھا گیا شعر ہے، وہ بے وفا ہے تو کیا مت کہو برا اس کو، کہ جو ہوا سو ہوا خوش رکھے خدا اس کو۔ وہ بے وفا ہے تو کیا مت کہو برا اس کو، کہ جو ہوا سو ہوا خوش رکھے خدا اس کو۔
لے گئے خاک میں ہم داغ تمنا نشاط، تو ہو اور آپ بسد رنگ گلستہ ہونا، خوشیوں کی تمنا میں ہم اس دنیا سے چلے گئے، خدا کرے کہ تیرا دامن ہمیشہ خوشیوں کے پھولوں سے بھرا رہے۔ غالبی کا جو شعر ہے اس کے حوالے کے لیے محبوب کے جو غفلت ہے اور اس کی جو لاپرواہی ہے شاعر کے حوالے سے، شاعر جو خوشیوں کی تمنا لیے دنیا سے چلے گئے، تو یقیناً اس میں جو شاعر کا محبوب ہے اس کی غفلت جو ہے شاعر کے حوالے سے، اس کے محب کے حوالے سے جو اس کی غفلت ہے وہ یہاں پہ سامنے آتی ہے۔ تو اس غفلت کے حوالے سے غالب ہی کا بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ اردو ادب کا یہ خاصہ ہے کہ اس کا جو محبوب ہے وہ ہمیشہ لاپرواہ رہتا ہے، جو عاشق صادق ہے وہ ہمیشہ محرومیوں کا شکار رہتا ہے، اور جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عاشق صادق اپنی خواہشات کو لیے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی جو قدر ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال زندگی کا یہ ایک بڑا تکلیف دہ پہلو ہے کہ شاعر جو ہے وہ اپنی خواہشات جو ہیں ان کی تکمیل نہیں کر پائے، اپنی خواہشات جو ہیں ان کو جو ہے پھلتا پھولتا ہوا نہیں دیکھ پاتے اور اپنی محرومیوں کو لیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو غالب نے بڑی خوبصورت انداز میں کہا تھا، عمر اپنی جب اس طور سے گزری غالب، عمر اپنی جب اس طور سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ ہمارے پاس آج کا جو ہے آخری شعر ہوگا، اور جو 5واں شعر ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو مختصر دورانیہ ہے اس میں ہم زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں اور آپ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں، لہٰذا آج کا جو 5واں شعر ہے وہ بھی ہم اس غزل میں شامل کریں گے۔ عشرت پارہ دل زخم تمنا کھانا، لذت ریش جگر غر کے نمکداں ہونا۔ عشرت جو ہے ہم نے پہلے بھی ایک یہاں پہ لکھا ہے، عشرت عیش اور لطف کے معنوں میں آتا ہے، خوشی کے معنوں میں آتا ہے۔ پارہ دل، پارہ دل کا مطلب ہوتا ہے دل کے ٹکڑے۔ مجھے یہاں پہ اسے اریز کرنا پڑے گا چونکہ اس جو ہے سیو ہو چکا ہے، لہٰذا یقیناً آپ لوگوں کے لیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ پارہ دل، دل کے ٹکڑے۔ زخم تمنا کھانا، خواہشات کے زخم کھانا۔ لذت ریش جگر، ریش کہتے ہیں زخم کو۔ غر کے نمکداں ہونا، نمکداں ایک ایسا برتن جس میں نمک بھرا ہوا ہو، بہت زیادہ نمک ہو، تو اسے ہم آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں نمک میں ڈبونا۔ ہم محاورتاً جو ہے وہ سنتے آئے ہیں زخموں پر نمک چھڑکنا، تو غالب کی جو اذیت پسندی ہے اور عشق میں جو انتہا کے جذبات ہیں وہ زخموں پر نمک چھڑکنے کے قائل نہیں ہیں بلکہ زخموں کو نمک میں ڈبو دینے کے قائل ہیں۔ تو ہم اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ دل کے جو زخموں کی خوشی ہے وہ خواہشات کے زخم کھانے میں ہے، اور جگر کے زخموں کو نمک داں میں غرق ہو کر لذت ملتی ہے، راحت ملتی ہے۔ انسان جب زندگی کا ایک طویل عرصہ مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا ہو کر جو ہے وہ گزارتے ہیں تو عموماً مشکلات کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر مشکلات ان کے لیے مشکلات نہیں رہتی،
رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آسان ہو گئی۔ تو شاعر کے لیے جو مشکلات ہیں وہ اتنی آسان ہو چکی ہیں کہ اب جو ہے وہ مشکلات جو ہیں ان کی زندگی کا حصہ بن گئی ہیں، بلکہ اگر مزید اس میں اضافہ کیا جائے تو کیفیت کچھ یوں ہے غالب کی کہ انہیں ان کیفیات میں، ان دکھوں اور تکلیفوں میں، ان پریشانیوں میں اب لطف آنے لگا ہے، اور اب وہ اس لطف سے محروم بھی نہیں ہونا چاہتے۔ اب ان تکالیف میں وہ اتنے خوش ہیں کہ ان تکالیف کو اپنے ساتھ جو ہے وہ ساری زندگی نبھانا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ساری زندگی ان کے ساتھ رہیں۔ کسی شاعر نے جو ہے وہ کہا تھا، لطف آنے لگا جفاؤں میں، لطف آنے لگا جفاؤں میں، وہ کہیں مہربان ہو جائیں۔ اب جو ہے جفائیں ہی جو ہے وہ شاعر کے لیے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ تو غالب کے جو اشعار ہیں ان کو دیکھتے ہیں اس حوالے سے۔ غالب نے بالخصوص کہا تھا، یہ 5واں ہمارے پاس شعر ہے، پانچویں شعر کا ہم حوالہ لکھنے جا رہے ہیں۔ میں ہوں مشتاق جفا، جفاؤں کا شوقین، جفاؤں کا شوق رکھنے والا۔ میں ہوں مشتاق جفا، مجھ پہ جفا اور سہی، تم ہو بیداد سے خوش۔ بیداد مخالف، رقیب اور دشمن کے معنوں میں آئے گا۔ تم ہو بیداد سے خوش، اس سے سوا اور سہی، یعنی تم رقیب سے خوش ہو تو اس کے علاوہ بھی تمہارے پاس کوئی ظلم و ستم ہے تو تم وہ کر سکتے ہو، کیونکہ میں جفاؤں کا عادی ہو چکا ہوں۔ یہ ہمارے پاس 5واں شعر تھا جو ہم نے کیا ہے۔ سعد اللہ شاہ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا، وقت کم ہے اس لیے میں اسے مختصر کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ غم دینے والے میں تیرا احسان مند ہوں، غم دینے والے میں تیرا احسان مند ہوں، لیکن نہ آزما کے اذیت پسند ہوں۔ تو شاعر کی جو اذیت پسندی ہے وہ جو ہے انہیں ان دکھوں اور تکلیفوں کے ساتھ بخوشی، برضا و رغبت جو ہے وہ جینے کے لیے جو ہے وہ تیار کر چکی ہے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کا ذمہ کام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان 5 اشعار کے معنی و مفہوم کے ساتھ ان کی جو تشریح ہے وہ تیار کرنی ہے، اور مجھے اپنے جو گروپ میں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ لوگ یہ کام مکمل کر چکے ہیں۔ والسلام۔